بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبدالغفار اور لقب نوح ہے۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ نیز آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف نوح کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں 146 کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق اس میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جب حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 قرن۔ قرن سے مراد اگر ایک صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یعوز، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسرے سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی انہی بتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ود، سوا، یعوز، یعوق اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنی سادگی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ شیطان نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ذات ہی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا، پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے اس بات کے لیے راضی ہو گئے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گرے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔
آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی ہر طرح کے عذاب پہنچانے کی ان سرکشوں نے کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم یعنی انتہائی باہمت رسول تھے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی نہیں ہیں، جن میں سے پہلا اعتراض، تم ہم ہی میں سے بشر ہو اور تمہیں ہم پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو اور تمہاری اطاعت ہم پر لازم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی عزت نہیں، بلکہ وہ گھٹیا قسم کے غریب لوگ ہیں، اور تم پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ قوم نے تیسری بات یہ کہی کہ ہمیں تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر ہم تمہیں اپنا نبی مانیں، کیونکہ تمہارے پاس نہ تو ہم سے زیادہ مال ہے نہ ہی کوئی ریاست، بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اعتراضات کے جواب دینے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں حق پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو، لیکن تم غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس سے غافل اور جاہل رہو تو میں کیا کروں؟ یعنی تمہارا غرور و فکر کی وجہ سے حق کو نہ سمجھنا تمہارا قصور ہے یا میرا؟ کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے پر مجبور کروں جبکہ تم ہی اس سے بیزار بیٹھے ہو؟ میرا کام یہ نہیں، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں اور اسی وجہ سے میں نے پیغام الہی پہنچانے کا نام لے کر یہ دعوت شروع کی ہے تاکہ تم سے مال و دولت حاصل کر سکوں، تو سن لو تمہارا یہ گمان سراسر باطل ہے۔ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ اور جہاں تک تمہارا میرے ماننے والوں کو گھٹیا اور غریب قرار دینے کا تعلق ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں خود سے دور کر دوں، تو سن لو کہ تمہاری وجہ سے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو خدا کے بارگاہ میں حضوری کا شرف اور قرب کی فضیلت پانے والے ہیں، تو میں انہیں تمہارے گھٹیا کہنے کی وجہ سے کیسے نکال دوں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو جہالت کا شکار سمجھتا ہوں، کیونکہ تم ایمان جیسی عظمت و شرف والی دولت رکھنے والوں کو گھٹیا کہتے ہو۔ سرداران قوم کا یہ نظریہ تھا کہ خدا کا رسول مخلوق سے جداگانہ کچھ اور ہی چیز ہونا چاہیے، خزانوں سے لبریز ہو، سب غیبی علوم جانتا ہو، انسان کے بجائے فرشتہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان عجیب و غریب تحلیلات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی خوبصورت جواب دیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ دعویٰ نہیں کہ خزانوں کا مالک ہوں۔ نبوت کا بلا خزانوں کا مالک ہونے سے کیا تعلق؟ اور میں نے تم سے یہ کب کہا کہ میں ہر غیب خود ہی جان لیتا ہوں اور اپنے ماننے والوں کے دلوں کے حال جان کر فیصلہ کروں کہ دل سے ایمان لائے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں لوگوں کا ایمان کا فیصلہ ظاہر پر کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کے ظاہر کا پیش نظر میں انہیں مسلمان ہی قرار دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات غور و فکر کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم ملنا قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمانا کافروں کے الزام کی نفی کے طور پر تھا، لہٰذا ایسی جگہ علم غیب کی نفی سے مراد ذاتی علم غیب کی نفی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے
تو انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے سے موقوف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ دعوت تو فرشتہ ہونے کا کیا تھا لیکن نکلے بشر۔ نیز ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تم بری نظر سے دیکھتے ہو، یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی بلائی نہ دے گا، کیونکہ نیکی یا بدی، اخلاص یا نفاق، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جزا و سزا بھی اسی نے دینی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی، یہ واضح ہے کہ ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی اور نہ تم نے ہماری بات ماننی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ کفار کا مطالبہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک نہ سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے۔ اور جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب کوئی مزید شخص ایمان نہیں لائے گا تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ تو میں نے کہا، اے لوگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان کو ہی بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور انہوں نے کہا، تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو، میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والوں کو اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات بخشی، اور جھٹلانے والوں کے خلاف آپ علیہ السلام کی یوں مدد فرمائی کہ قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ کفار پر عذاب جو کہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈوبو دینے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے،
اس عرصے میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا ہے، نوح آپ علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر بھی یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑے ہی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپاہے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء، پرندے بھی اوپر والے حصے میں ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ چنانچہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں۔ جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی، آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ جسے سانپ اور بچوں سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اسے سانپ اور بچوں سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اہل خانہ بھی اس کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ کل 7 افراد تھے جس میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، خام، یافس اور ان کی 3 بیویاں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے جو ان پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکالا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کے بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں۔ اس کا عمل درست نہیں کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے عاجزی کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے۔ یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بنا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود جب اس نے دین کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت اور ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ان کو دی، اور آپ علیہ السلام قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ کیونکہ تمہارا اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو مقرب بندوں سے رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی، ہاں مسلمان کو کام دے گی اگرچہ گنہگار ہو۔ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا، اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے اس کا شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ ان کے مقررہ مدتوں تک فراہی عیش اور وسط رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور وہ 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی 2 باتیں، اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے کہی کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہنا کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔
دوسری دو باتیں جن سے آپ علیہ السلام کو منع فرمایا گیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے منع کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کی، اے نوح، اے انبیاء میں سب سے بڑے لمبی عمر والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا، اس کے 2 دروازے تھے، وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اتنی عارضی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ اس میں متکبروں اور غریب مسلمانوں کو حقیر جاننے والوں کے لیے عبرت ہے، یوں ہی کفار کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسے قوم نوح پر آیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کی شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کی شر سے بچائے گا۔ نیز یہ سارا واقعہ اپنے کئی پہلو کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر بھی دلیل ہے۔ جزاک اللہ۔